اور کئی ہیں جو 3 طلاق دینے کے بعد مکر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو دی نہیں۔ کئی ایسے وہ کہتے ہیں غصے میں دے دیے، تو غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق میں کوئی مذاق نہیں ہے، غصہ یا پیار ہر حالت میں طلاق ہوتی ہے، اور اس کا کفارہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم کفارہ کر دیتے ہیں یا کوئی کہہ دیتا ہے، یہ کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ ہٹ درمی ہے، یہ بغیرتی ہے کہ ہم طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو اپنے گھر میں رکھیں۔ یہ مسلمانیت نہیں ہے، یہ سنیت نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میری یہ گزارش ہے کہ آپ طلاق دینے سے پہلے سوچیں، پہلے کسی کے پاس جا کے پوچھ لیں کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کون سی شکل ہے جس میں ہم رجوع نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا سامعین، مطلب کے لیے کسی غیر مذہب سے فتویٰ لے لینا، خواہش پوری کرنے کے لیے کسی اور سے فتویٰ لے لینا، اور اپنے عقیدے کو اس ٹائم کے لیے چھوڑ دینا، یہ کوئی سنیت نہیں ہے۔ ایسے آدمی کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اہل سنت کو برباد کر رہا ہے، بدنام کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، اور اپنے عقیدے کو بھی برباد کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسے سنی مت بنیں کہ زندگی سنیوں میں گزاریں اور فتوے اہل حدیثوں سے لے کر اپنے من مانی کریں، اور دین میں ترمیم کر کے اپنی مرضی سے دین کو بدنام کر کے اور اپنے مسلک عقیدے کو بھی بدنام کریں، اور پھر بھی کہیں کہ میں تو سنی ہوں۔ ایسے منہ سے سنی کہنا قابل شرم نہیں ہے، قابل حیا نہیں ہے۔ اگر کوئی مولوی کسی اہل حدیث کی تعریف کر دے تو تم کہتے ہو یہ تو وہابی ہو گیا، اس نے تو مسلک چھوڑ دیا، اور تم اگر یہ کام کرو مطلب پرستی کے لیے، وہ حقیقی سنیت ہوتی ہے۔ سارے فتوے علماء پر لگاتے ہو، خود تم مفتی بنتے ہو۔ تو خدا کے لیے سنی بننا ہے تو صحیح سنی بنے، ورنہ سنیت کو بدنام نہ کریں اور پکے پکے سنیوں سے نکل جائیں، کنارہ کش ہو جائیں، تاکہ تمہاری وجہ سے سنیت اور عقیدہ اہل سنت بدنام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ